لیلۃ القدر حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، انہی کی تو پہلے سب کچھ آیا مفت میں 80 سال جہاد کرتا رہا۔ آقا کہ میری امت میں بھی ایسے ہوں گے جو 80 سال اسلحہ لے کے خدا کے راستے میں قربانی کے لیے پھرے، اور نبی کریم کی بڑی عظمت ہے، بڑا وسیلہ۔ کہا تمہاری امت ایک لیلۃ القدر لے لے 80 سال سے بھی زیادہ دے دیں گے، کوئی اسلحہ لینے کی ضرورت نہیں کہ 80 سال میں۔ ہاں، ان کی وجہ سے سارے کرم ہوا ہے کہ ایک رات میں 80 سال کی عبادت سے زیادہ لے لو، لیکن بطفیل حضرت محمد، اس لیے ہم ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے بھی، یہ خدا کی توفیق ہے ہم لوگوں کو۔ 80 سال کہا 80 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی دے دیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں نا تمہاری امت کو ایسے ہی دے دیں مفت میں، تو کیا چاہیے تم کو؟ تو زباں پہ میری جس نام محمد اور کیا آئے اور کیوں آئے، یا محمد کہوں، آپ ہماری بخشش ہیں، واقعہ بخشش ہیں۔ ہماری شریعت میں آسانیاں اتنی کر دی ہیں، دوسری شریعت میں نہیں تھی۔ یہ سب علماء بتائیں گے، تفصیل کا وقت نہیں ہے کیونکہ میں بیمار ہوں، اور بیمار ایسا ہوں کہتے اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، ایسا بیمار کوئی بھی نہیں ہوگا، اور جو بیماری مجھے لگی ہے وہ آپ سن لیں تو آقا جی کہتے ہیں انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز کو پسند ہو بھائی کے لیے بھی پسند کرے، جو چیز پسند ہو اپنے بھائی تو میں آپ کے لیے پسند کرتا ہوں، لیکن پہلے وہ بیماری سن لیں، ایک دم پسند نہ کریں، جلد بازی اچھی نہیں ہے، جلد بازی اچھی نہیں ہے۔ نبی کسی کریم کی شکل میں شیطان نہیں آتا، کسی تو مختصر کسی تمہارے بھائی نے دیکھا میں بیمار پڑا ہوا ہوں، میں بیمار پڑا ہوا ہوں سبحان اللہ۔ چاروں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر عثمان علی، کسی نے کہا کو زمزم پلاؤ، کسی نے کہا کھجور کھلاؤ، کسی نے کہا شہد کھلاؤ، اور کسی نے کیا کہا؟ 4 چیز، دودھ پلاؤ، شہد کھلاؤ، زمزم پلاؤ۔ آقا جی نے کہا یہ شہد سے ٹھیک نہیں ہوگا، دودھ سے، زمزم سے، کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بیمار محمد ہے، محمد سے ٹھیک ہوگا۔ اللہ، یہ فخر سے نہیں کہا، قرآن رب کی نعمت کو بتاؤ تاکہ دوسروں کو بھی حرص ہو، تو نیت پر ہوتا ہے۔ میں اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مجھے میاں مٹھو بنایا گیا ہے، تو میں تمہارے لیے بھی یہی چاہتا ہوں، تم کو بھی یہی بیماری لگے۔ تو سمجھ آئی بیماری کی؟ ہاں، تو اس لیے زباں پہ میری نام محمد اور کیا آئے اور کیوں آئے۔ اچھا قصہ ہے مختصر، قربان کا وقت آ گیا نا، آئی لو یو کا پتہ چلے گا، ہاں چیکاں پہ مارنا، آئی لو یو، آسان ہے آئی لو یو، میں کہتے رہو آئی لو یو، آئی لو یو آسان نہیں ہے۔ ہاں، عشق قربانی مانگتا ہے، آقا نے قربانیاں دی، صحابہ نے دی، حضرت سیدہ مولانا الحسین حسن نے دی، قربانیاں مانگتا ہے۔
نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں، سورج سے ذرا کہہ دو پردے میں چلا جائے، احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے۔ آئی لو یو۔ آقا کے محبت انسان کا اندھا بہرا کرتی ہے۔ حب الشیء، کوئی بھی چیز ہوگا، کوئی بھی چیز ہو، اقتدار ہو، عورت ہو، دولت ہو، ڈرایا ہے۔ کب محبت ہو تو خدا رسول سے ہو، بس ادھر اندھا ہونا اچھا ہوتا ہے۔ باقی اور محبتوں میں اندھا عورت کے پیچھے اندھا ہونا، اقتدار کے پیچھے اور کسی خواہش کے پیچھے اندھی اچھی بری خواہشیں بھی ہیں، بیڑا غرق ہے۔ تاج محل میں کیا رکھا ہوا؟ مری ہوئی عورت رکھی ہوئی ہے، اور کیا رکھا ہوا تھا وہاں؟ لیکن آقا جی کے پیچھے قربانیاں تم نے دے دی، سبحان اللہ۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں قربان نہیں کرتے تھے۔ آقا جی نے بال منڈائے اپنے، ہم وہ سنت بھی زندہ کرتے ہیں۔ 3 دفعہ کہا اللہ مغفر للمحلقین، اللہ محلقین کو بخش دے جو بال کو منڈاتے ہیں۔ دیکھو بال رکھے میں منحوسوں نے، اس نے بھی اس نے بھی۔ اللہ مغفر للمحلقین کہا، پھر کہا اللہ للمحلقین، 3 دفعہ کہا۔ شعبان کا وللمقصرین، 4تھی دفعہ کہا اللہ ان کو بھی بخش دے، لیکن 3 دفعہ کہا۔ دیکھو رکھے میں بال منحوس، محلقین مقصرین ہے۔ اور شیخ کی تشبیہ کرتا، اس کو بھی دیکھ لو۔ اور نام رکھا ہے حسین، یہ حسین کا حال ہے۔ اب ادھر یہ لگانا چاہتا ہے، یہ خوبصورت بنے، لڑکی کے ساتھ ہنسے، یہ لڑکی اس کے ساتھ ہنسے، اس کے ساتھ ہنسے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں تسبیحیں پڑھتے ہیں، حال یہ ہے۔ 3 دفعہ کہا محلق، صحابہ نے پھر کہا، 4تھی دفعہ کہا مقصر، پسند وہ تھے جو بال منڈاتے ہیں، اسی کبھی سنت زندہ کراتے ہیں، سر منڈوا دیتے ہیں، ہاں پیمند لگوا دیتے ہیں۔ آگے جس نے پیمند لگائے، اور بد پکی حدیث ہے، مزاروں میں پھرا، جو جانتے تھے کہ رکب الحمار، گدھے پر بھی چڑھا، اس نے تکبر نہیں کیا۔ اور آقا نے ایسے کیا۔ آقا جی طاہر مطہر تھے، آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ پہ کوئی نقص نہیں تھا۔ ہمارے نقص دور کرنے کے لیے خود بیٹھے حضرت محمد۔ اس کے باوجود بعض لوگ کا کپ کپاتے ہیں، سوچتے ہیں گدھے پہ بیٹھے نہ بیٹھے، ٹاکیاں ڈالیں لوگ ہنسیں گے۔ تمہاری عظمت نبی کی عظمت سے زیادہ ہے، ان سے زیادہ عظمت والے ہوں، ان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہمارے نقص دور کرنے کے لیے کہہ کہ میں بھی بیٹھنا چاہیے، آپ کو ضرورت نہیں تھی، یہ تو وہ بیٹھے تھے، نقص ہوا، آپ میں تو تھے نہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہم تھوڑا تھوڑا بتاتے ہیں، اب میری طبیعت اتنی نہیں ہے کہ میں ساری چیز تفصیل سے بیان کروں، شکستوں میں ہوگا دیکھتے رہنا۔ میں نے کہا بال رکھے ہیں، یہ بیٹھا مقصرین اور محلقین بیٹھا ہو۔ اب اس کے بعد میں پوچھنا کہ جو اس کے ساتھی ہیں کہ بال منڈانے یا یہ قصر کروانے، رب تو بڑا صاحب کیسی سیرانا، شیخ گل کیدہ، ہاں شیخ گل کیدہ، شیخ گل احلقوا یا احلقوا احسن، قصروا قصروا، اذا ما تحب الرسول زیادہ قصروا، اذا تحب النبی حلقوا ولا تشبه بالشيخ كمان۔ تربي زي الشيخ،
نان کو سبھی کیا نان علم حب الطریقہ، یعنی محبت کا طریقہ کیا ہے وہ ہم سکھاتے ہیں. ہاں آخر ان کا مونچھیں کاٹو داڑھی بڑھاؤ. اب یہاں کتنے دیکھ لو وہ کہتے داڑھی کاٹو مونچھیں بڑھاؤ، دیکھ لو بھرے پڑے ہیں. ناراض ہو گئے یا ناراض ہو، میں بھی پھر ناراض ہو گیا. بات تو کروں یار، آقا جی والی بات بھی نہیں کروں. تمہاری کیسی جمہوری؟ کہتے جمہوری میں جو مرضی بول، تو آقا جی کی بات تو بولنے دو. یہ کیسی جمہوری ہے تمہاری؟ آقا جی کی بات پر بھی پابندی ہے، ان کی بات کا تو ہر بات سے پہلے ذکر کرنا چاہیے. اچھا جی سونے ہو. تنبیہ کرتے ہیں، کرواتے تو نہیں. محبت کے کام زوری نہیں کیے جاتے، کرے بھی فائدہ نہیں ہے. محبت سے کرے پھر فائدہ ہوتا ہے. ہاں جبر سے کسی کو کچھ مت کرائے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، خوشی سے کرے. اس لیے قرآن میں آقا کی عظمت کے متعلق آیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے کو اپنا حاکم نہ تسلیم کریں، اور جو آپ فیصلہ کر دیں، جو آپ فیصلہ کر دیں. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے صحیح. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ کہیں اس میں حرج، دل میں بوجھ محسوس نہ کریں. لا یجدوا ثقل فی قلوبہم کیف سویدہ ہے گل کیدہ اشجاب الحرج هذه ولا اجاب الحرج الحب. ايش الهرج هذا؟ ايش يا اخي من فين جبت الهرج؟ من فين جبته؟ هذه حب. يقول كده حب. بیٹھے ہوئے مونچھیں بڑھا کر داڑیاں کٹا کے. بعض عالم بھی توجہ نہیں دیتے. جب مونچھیں کاٹو تو پھر مونڈی نہیں چاہیے، کاٹنی چاہیے، تھوڑی رکھنی چاہیے. آقا جی نے تھوڑی رکھی ہوئی ہیں. عالم بعض سے مونڈ دیتے ہیں، نہیں مونڈی، کاٹو تو کاٹو. داڑھی رکھو، حد نہیں لگائیے. واف اللہ. بعض چھوڑ دیتے کہ داڑھی بڑھاؤ، آپ نے کاٹی نہیں، ناف سے نیچے جاتی ہے. چپ رہو، اس کی سمجھ میں ایسے آیا. بعض کہتے ہیں آقا کی داڑھی ایک مشت تھی، اتنی رکھتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں آقا جی نے حکمت کے لحاظ سے منع نہیں کیا. اگر کوئی تربیت والا شیخ کہتا ہے جوان 1.5 انچ رکھیں، 40 عمر ہو جائے پھر بڑھا جائے، اس کے لیے اتنی کافی ہے. اور زینت کرے، خط کرے. بعض لوگ زینت اور خط نہیں کرتے ایسے، سارے بال یہاں تک چلے ہوئے ہیں، آنکھوں تک بھوت بنا ہوا. اب ناراض نہ ہو جانا، میں غلطی کر سکتا ہوں، نہیں کر. آنکھوں تک بال. اب بتا میاں بھی پیار کریں گے، اس کو بال چبھے گا، اس کو مزہ آئے گا؟ یار کیوں ایسی باتیں کرواتے ہو یار؟ وہ کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں خط لکھا رہے. آقا جی نے کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو. بنی اسرائیل کی عورتوں نے زینت چھوڑ دی، مردوں نے زینت چھوڑ دی تھی، یعنی خوبصورتی نہیں رکھتے تھے شادیوں کے بعد. فزنت نساءہم، ان کی عورت نے زنا کیا. دیکھا اتنا بڑا نقصان ہوا. بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہیں مرد کی زینت نہ کرنے سے. تو تعلیم ادھوری ہونی چاہیے، پوری ہونی چاہیے، پوری ہونی چاہیے. تو آقا کی حدیثوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اپنی رائے سے نہیں کرتا ہوں. تو خط نکالے، یہ نکالے، خوبصورتی رکھے، تاکہ تمہاری عورت کو غلط خیال اور دوسری طرف نہ جائے. تو آج نہ کہ ان کی عورتوں نے زنا کیا. بہرحال باتوں میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، میں اتفاق سے بیچ میں آ گئی.